مبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ آخری اشرہ جہنم کے عذاب سے نجات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سنایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی بات کو بتایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی پہلے دن سے آدمی نے تقوی کے لیے ایکسرسائز شروع کی کہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اسی لیے روزہ فرض بھی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اللہ کا لحاظ تمہیں پیدا ہو جائے، اللہ سے شرم تمہیں آنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرنے لگو۔ یہ خوف الہی کافی ہے۔ کیوں؟ تقوی کی صفت اصل میں پیدا ہوتی ہے من کے خلاف کرنے سے، جی کے خلاف کرنے سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجیے، کس کا جی چاہتا ہے کہ سردی کے زمانے میں بستر چھوڑ کر کے مسجد آوے نماز پڑھنے کے لیے؟ کسی کا جی نہیں چاہتا۔ اسی جی کے خلاف کرنے کا نام تقویٰ۔ رات بھر نہیں سوئے، صبح کچھ ٹھنڈی ہوا چلی، آج کل تو کولر ہے، اے سی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب لگا ہوا ہے، صبح ٹھنڈی ہوا چلی، گرمی کے زمانے میں ابھی تو نیند آئی تھی، پھر ابھی پکار لیا گیا، پھر چلے بس اسی کے خلاف یہ جی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے۔ اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ آدمی مجاہدہ کرتا، اور مجاہدے میں فریق مخالف بھی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی لڑائی لڑتا ہے تو لڑائی کسی اکیلے نہیں لڑ پائے گا جب تک کہ کوئی سامنے پہلوان نہ ہو۔ آدمی جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، نار سے بنا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس سے لڑائی ہو رہی، اور وہ اسی کی تعلیم دے گا جو جی چاہے۔ روزے میں غیبت کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، فرصت میں ہوتا ہے نا آدمی، اور بھوکا بھی ہوتا ہے، لہذا پیٹ میں کچھ جائے غیبت کرنے، اور پھر اگر گئے تو میں میاں کیوں دوسروں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کہتے میں کوئی برائی کی نیت سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا یا آپ کے قول کا اعتبار ہوگا؟ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو کہا آپ نے طلاق دے دی؟ کہا میں نے تو محبت میں کہا ہے، ہو جائے گا کام؟ یہ بالکل۔ اگر کوئی آدمی دھوکے سے بھی چاقو رکھ دے اور چاقو پر دھوکے سے پیر رکھ دے تو پیر کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ اسی کو حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہنسی مذاق بھی ہنسی مذاق ہے، اور اصلیت جو ہے اس کا ہنسی مذاق جو ہے وہ بھی اصلیت ہے، اور اصلیت تو اصلیت ہے ہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر شیطان کھڑا ہوا۔ اب یہ عید کا سارا جتنا بھی ہم لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے، دوپہر میں چلی جا رہی ہیں عورتیں روزے کی حالت میں، اور پھر روزے دار تو بہت کم، بے روزے دار بہت سارے، ساری دوپہر اکبری گیٹ کی سڑک پر، نخاس کی سڑک پر چلنا دوبھر ہے، جانا دوبھر ہے، اور رات میں جب رات میں آدمی جگے گا تو اللہ کو کتنا یاد کرے گا؟ اپنا اپنا محاسبہ سب لوگ ابھی کریں۔ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے رات میں قرآن مجید پڑھا؟ کیا رات قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ کیا انہی راتوں میں کوئی رات شب قدر نہیں ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے۔ ہم یہ کہیں گے زیادہ تر گمان فلاں تاریخ کے بارے میں معلوم ہوتا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ابھی ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار شکیل ابن حنیف ہے، اس نے یہ اعلان کیا 27 کو شب قدر ہے۔ وہ تو جھوٹا ہے، ہر اعتبار سے جھوٹا ہے، لہذا اس کا اعلان جو ہے وہ صرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ نہ کوئی جانے کہ شب قدر کب ہے اور کس تاریخ۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تاخراتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے اور قول سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک رات ہے۔ زیادہ تر گمان یہ ہے کہ 27 کو ہوگی، لیکن شب قدر کسی ایک تاریخ میں متعین نہیں رہتی، کبھی 27، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 29۔
تو ہم کیوں نہ سب راتوں کو شب قدر سمجھ کر کے ان کی عبادت کریں. لہذا قرآن کی تلاوت دن میں بھی ہونا چاہیے، رات میں بھی ہونا چاہیے، اور جی کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہ سب کرنا چاہیے. اگر جی کے خلاف کوئی کامیاب ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے جی کو اس کی خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اسی کو تو بتایا گیا، اسی کو بتایا گیا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. 21 دن 20 دن محنت کرنے کے بعد کم سے کم 21 دن کی ایکسرسائز میں آدمی یہاں تک پہنچ جائے کہ جی کے خلاف کریں گے، من کے خلاف کریں گے، خواہش کے خلاف کریں گے، نفس کے خلاف کریں گے. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس لائق ہو گیا کہ وہ جنت میں جائے. یاد رکھیں جنت میں ایرے غیرے نتھو خیرے تھوڑے جاتے ہیں. جنت میں تو وہی جاتا ہے کہ جو جنت کے لائق ہوتا. تو وہ گناہوں کو صاف کرو، تطہیر ہونا چاہیے. کیا اتنے دن تطہیر کے لیے کافی نہیں ہے؟ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو جی سے روک رہا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور تائید ساتھ. ایک بات بس اسی پر بات ختم. قرآن شریف میں الحمد شریف صورت ہے، ذرا اس کو ذہن میں لائیے. اس میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب، اے مالک، اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی کی مدد بھی چاہتے ہیں. حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی جو بیٹے ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مدد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کی مدد. حق ادا کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی. اور رمضان میں پہلے سے مدد کا اعلان بھی ہو رہا ہے. اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران. ہم نے پہلے عشرے میں رحمت ہی رحمت لٹائی، تب تو تم مغفرت کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھے اور زبان سے مغفرت کے صیغے نکلے. اور وآخرہ عتق من النیران، تم کرو ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. اللہ پاک کی قسم، اللہ کی مدد سے زیادہ کون مدد؟ کوئی مدد نہیں. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہو رہی ہے، اللہ کی مدد ہو رہی. اب ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر کے، اگر کسی نے توبہ نہیں کی ہے تو کر لو توبہ، اگر کسی نے اپنے گناہ نہیں معاف کیا ہے تو معاف کروا لو. گناہ معاف کروایا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے بیوقوف بنانے کے لیے نہیں کہ آدمی کو بیوقوف سمجھ کے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. اس طرح توبہ نہیں ہوتی ہے. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد میں توبہ کرو. اور اس کے بعد میں اگر نادانستہ یا دانستہ کبھی شیطان کی حرکت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. جو اللہ آج معاف کرنے والا ہے وہی اللہ اس وقت معاف کرنے والا ہے. لہذا یہ آخری اشرا ہے، اس کو بڑے ہوش کے ساتھ گزارنا چاہیے، بہت سمجھداری کے ساتھ گزارنا چاہیے. اللہ کا انعام بٹا ہوا. کل میں نے بیان کیا ایک جگہ، اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. حساب کتاب ہو، جنت یہ اس میں جائیں گے، یہ اس میں جائیں گے، روزے دار اس سے جائے گا اور فلاں اس سے جائے گا، فلاں اس سے جائے گا. اور ایک دروازہ زیادہ جنت کا کیوں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی مرضی سے بھیجتے، چاہے اس کے عمل کیسے ہی ہو. تو ہم تو یہی کہیں گے اللہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی مہربانی سے وہی جو لولے لنگڑے اندھوں کانوں کے لیے ہے وہی راستے سے ہمیں بھیج دیجیے، ہم بھی جنت میں چلے جائیں.
یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جیسے لپٹ کے مانگا جاتا ہے دنیا میں وہ تو حرام ہے، ناجائز لپٹ کے مانگنا. اور اگر کوئی آدمی اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کے پڑ جائے تو پھر یاد رکھو وہ لے ہی کے جائے گا. جب ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط مانگ رہے ہیں پھر بھی اپنی جیب سے نکال کے کچھ دے دیتے ہیں تو ہمارے خزانے میں تو کمی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اخیری اجرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں سے مغفرت اور معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس اور شیطان کی خباثت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے نیکوکاروں کا جیسا بلیا بنائے ہوئے ہیں، ان کی ایسی زبان اختیار کیے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ کی بہت بڑی عنایتیں ہیں. اے اللہ آپ سب کو دینے والے ہیں، آپ نبیوں کو بھی دینے والے ہیں، آپ نبیوں کے بعد ان کے صحابہ کو بھی دینے والے ہیں. اے اللہ آپ گناہگاروں کو بھی بخشنے والے ہیں. اے اللہ جس پر جہنم واجب ہوتی ہے آپ اسے معاف فرما سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اے اللہ رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے اور اس اخیر عشرے میں جو آپ کا انعام آپ نے سب کے لیے رکھا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اور اے اللہ اس عشرے میں اور اس کے علاوہ جو تیرے نیک بندے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ان کی مقبول و مستجاب دعاؤں میں ہمارا حصہ قائم فرما دے. ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے